غزوہ بدر۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ یقیناً خدا نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم کمزور تھے، تو خدا سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ رمضان 2 ہجری۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کے سال میلہ لگتا ہے۔ یہ مقام اس نقطے کے قریب ہے جہاں شام سے مدینہ جانے کا راستہ دشوار گزار گھاٹیوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ مدینہ منورہ سے قریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ عبداللہ بن ابی کو انہوں نے خط لکھ بھیجا کہ یا محمد کو قتل کر دو یا ہم آ کر ان کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی ٹکریاں مدینے کی طرف گشت لگاتی رہتی تھیں۔ قرظ فہری مدینے کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری کرتا تھا۔ حملے کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز مصارف جنگ کا بندوبست تھا، اس لیے اب کے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت شام کو روانہ ہوا، اس سر و سامان سے روانہ ہوا کہ مکہ کی تمام آبادی نے جس کے پاس جو کل رقم تھی کل کی کل دے دی۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں جو کاروبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی ہیں، ان کا بھی ایک ایک فرد اس میں شریک تھا۔ قافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ پیش آ گیا، جس نے قریش کی آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اسی اثنا میں یہ غلط خبر مکہ معظمہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلے لوٹنے کو آ رہے ہیں۔ قریش کے غیظ و غضب کا بادل بڑے زور شور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور واقعے کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر وغیرہ نے جانثارانہ تقریریں کیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھ آئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ سردار خزرج نے اٹھ کر کہا، کیا حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ اللہ کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بخاری میں ہے کہ مقداد نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑیں، ہم لوگ آپ کے داہنے سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔ ان کی اس تقریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا۔ غرض 2 رمضان 2 ہجری کو آپ تقریباً 300 جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا۔ جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے کہ ایسے پرخطر موقع پر بچوں کا کام نہیں۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما ایک کمسن بچہ تھا۔ جب ان سے واپسی کو کہا گیا تو رو پڑے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ عمیر کے بھائی سعد بن ابی وقاص نے کمسن سپاہی کے گلے میں تلوار حمائل کی۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جس میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ کیونکہ غیبت کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینے کا حاکم مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ مدینے کو واپس جائیں۔ عالیہ یعنی مدینے کی بالائی آبادی پر عاصم بن عدی کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف بڑھے، جدھر سے اہل مکہ کی آمد کی خبر تھی۔ 2 خبر رساں بسیسہ اور عدی آگے روانہ کر دیے گئے تھے کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ روحہ، منصرف، ذات، اجدال، مالات، اشیل سے گزرتے ہوئے 17 رمضان کو بدر کے قریب پہنچے۔ خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسری سرے تک آ گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں رک گئے اور فوجیں اتر پڑیں۔ مکہ معظمہ سے قریش بڑے سر و سامان سے نکلے تھے۔ 1000 آدمی کی جمعیت تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ رؤسائے قریش سب شریک تھے۔ ابو لہب مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تھا، اس لیے اپنی طرف سے اس نے قائم مقام بھیج دیا تھا۔ رسد کا یہ انتظام تھا کہ امرائے قریش یعنی عباس بن مطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ وغیرہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، فوج کا سپہ سالار تھا۔
قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے کی زد سے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداروں نے کہا اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نے نہ مانا۔ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے، باقی فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا تھا، بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھس دھس جاتے تھے۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ جو مقام انتخاب کیا ہے وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ ارشاد ہوا کہ وحی نہیں ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے کہا تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا۔ تائید ایزدی اور حسن اتفاق سے می برس گیا، جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے کہ وضو اور غسل کے کام آئے۔ اس قدرتی احسان کا اللہ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، سورہ انفال آیت نمبر 11۔ اور جبکہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے۔ پانی پر اگرچہ قبضہ کر لیا گیا لیکن ساقی کوثر کا فیض عام تھا، اس لیے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے کمر کھول کھول کر رات بھر آرام کیا، لیکن صرف ایک ذات تھی، ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صبح تک بیدار اور مصروف دعا رہی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آواز دی، بعد نماز جہاد پر واز فرمایا۔ قریش جنگ کے لیے بے تاب تھے، تاہم کچھ نیک دل بھی تھے جن کے دل خون ریزی سے لرزتے تھے۔ ان میں حکیم بن حزام، جو آگے چل کر اسلام لائے، نے سردار فوج عتبہ سے جا کر کہا آپ چاہیں تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی ابدی یادگار رہ جائے گا۔ عتبہ نے کہا کیوں کر؟ حکیم نے کہا قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ صرف حضرمی کا خون ہے، وہ آپ کا حلیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے۔ عتبہ نیک نفس آدمی تھا، اس نے نہایت خوشی سے منظور کیا، لیکن چونکہ ابو جہل کا اتفاق رائے ضروری تھا، پس حکیم عتبہ کا پیغام لے کر گئے۔ ابو جہل ترکش سے تیر نکال کر پھیلا رہا تھا۔ عتبہ کا پیغام سن کر بولا ہاں۔ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا۔ عتبہ کے فرزند ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے اور اس معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ اس بنا پر ابو جہل نے یہ بدگمانی کی کہ عتبہ اس لیے لڑائی سے جی چراتا ہے کہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ ابو جہل نے حضرمی کے بھائی ابو عامر کو بلا کر کہا دیکھتے ہو تمہارا خون بہا تمہاری آنکھ کے سامنے آ کر نکلا جاتا ہے۔ عامر نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھاڑ ڈالے اور گرد اڑا کر وَأُمْرَهْ وَأُمْرَهْ کا نعرہ مارنا شروع کیا۔ اس واقعے نے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ عتبہ نے ابو جہل کا طعنہ سنا تو غیرت سے سخت برہم ہوا اور کہا میدان جنگ بتا دے گا کہ نامردی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ یہ کہہ کے مغفر مانگا، لیکن اس کا سر اس قدر بڑا تھا کہ کوئی مغفر اس کے سر پر ٹھیک نہ اترا، مجبوراً سر پر کپڑا لپیٹا اور لڑائی کے ہتھیار سجائے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کو خون سے آلودہ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سائبان تیار کیا کہ آپ اس میں تشریف رکھیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ دروازے پر تیغ بکف کھڑے ہوئے کہ کوئی ادھر نہ بڑھنے پائے۔ اگرچہ بارگاہ الہی سے فتح و نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا، عناصر عالم آمادہ مدد تھے، ملائکہ کی فوجیں ہم رکاب تھیں، تاہم عالم اسباب کے لحاظ سے آپ نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب کیں۔ مہاجرین کا علم مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر کو عنایت فرمایا، خزرج کے علمبردار حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن منظر اور اوس کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ مقرر ہوئے۔ صبح ہوتے ہوتے آپ نے صف آرائی شروع کی۔ دست مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں قائم کرتے تھے کہ کوئی شخص تل بھر آگے یا پیچھے نہ رہنے پائے۔ لڑائی میں شور و غل عام بات ہے، لیکن منع کر دیا گیا کہ کسی کے منہ سے آواز تک نہ نکلنے پائے۔
اس موقع پر بھی جب کہ دشمن کی عظیم الشان تعداد مقابل تھی اور مسلمانوں کی طرف ایک آدمی بھی آ کر بڑھ جاتا تو کچھ نہ کچھ مسرت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتاً وفا تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسیل رضی اللہ عنہما دو صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راہ میں کفار نے روکا کہ محمد کی مدد کو جا رہے ہو؟ انہوں نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو صورتحال عرض کی، فرمایا ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ اب دو صفیں آمنے سامنے مقابل تھیں، حق و باطل، نور و ظلمت، کفر و اسلام۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةً فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَطَا فِئَةً تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللہِ وَأُخْرَىٰ کَافِرَةٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 113۔ جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے اور دوسرا منکر خدا ہے۔ یہ عجیب منظر تھا، اتنی بڑی وسیع دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی، دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر۔ محویت اور بے خودی کے عالم میں چادر کندھے پر سے گر گر پڑتی تھی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ کبھی سجدے میں گرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدایا یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ پوجا جائے گا۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو رقت آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور اللہ اپنا وعدہ وفا کرے گا۔ آخر روحانی تسکین کے ساتھ سَیُہْزَمُ الْجَمْعُ وَیُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ سورہ قمر آیت نمبر 3۔ فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پشت پھیر دیں گے۔ پڑھتے ہوئے لب مبارک فتح کی پیشن گوئی سے آشنا ہوئے۔ قریش کی فوجیں اب بالکل قریب آ گئیں، تاہم آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پیش قدمی سے روکا اور فرمایا کہ جب دشمن پاس آ جائیں تو تیر سے روکو۔ یہ معرکہ ایثار اور جانبازی کا سب سے بڑا حیرت انگیز منظر تھا۔ دونوں فوجیں سامنے آئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلوار کے سامنے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کر نکلے۔ عتبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ اس کے مقابلے کو نکلے۔ حضرت عمر کی تلوار ماموں کے خون سے رنگین تھی۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حضرمی جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا آگے بڑھا۔ مہجہ حضرت عمر کا غلام اس کے مقابلے کو نکلا اور مارا گیا۔ عتبہ جو سردار لشکر تھا ابو جہل کے طعنے سے سخت برہم تھا، سب سے پہلے وہی بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا اور مبازر طلبی کی۔ عرب میں دستور تھا کہ نامور لوگ کوئی امتیازی نشان لگا کر میدان جنگ میں جاتے تھے۔ عتبہ کے سینے پر شتر مرغ کے پر تھے۔ حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے نام و نسب پوچھا اور جب یہ معلوم ہوا کہ انصار ہیں تو عتبہ نے کہا، ہم کو تم سے غرض نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کر کے پکارا کہ محمد یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انصار ہٹ آئے اور حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ میدان میں آئے۔ چونکہ یہ لوگ خود پہنے تھے جس سے چہرے چھپ گئے تھے، ان لوگوں کے چہروں پر نقاب تھی۔ عتبہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سب نے نام و نسب بتائے۔ عتبہ نے کہا، ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے، ولید حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابل ہوا اور دونوں مارے گئے، لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا۔ حضرت علی نے بڑھ کے شیبہ کو قتل کر دیا اور عبیدہ کو کندھے پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت عبیدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں دولت شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم نے شہادت پائی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آج ابو طالب زندہ ہوتے تو تسلیم کرتے کہ ان کے اس شعر کا مستحق میں ہوں۔ ہم محمد کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ان کے گرد لڑ کر مر جائیں گے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بھلا نہ دیے جائیں گے۔
سعید بن العاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا صف سے نکلا اور پکار کر کہا میں ابو کرش ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کو نکلے، چونکہ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں، تاک کر آنکھ میں برچھی ماری، وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچھی اس طرح پیوست ہو گئی تھی کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی لاش پر پاؤں اڑا کر کھینچا تو بڑی مشکل سے نکلی، لیکن دونوں سرے خم ہو گئے۔ یہ برچھی یادگار رہی، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگ لی، پھر چاروں خلفاء کے پاس منتقل ہوتی رہی، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس آئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس معرکے میں کئی کاری زخم اٹھائے۔ شانے پر جو زخم تھا اتنا گہرا تھا کہ اچھے ہو جانے پر اس میں انگلی چلی جاتی تھی، چنانچہ ان کے بیٹے عروہ بچپن میں ان زخموں سے کھیلا کرتے تھے۔ جس تلوار سے لڑتے تھے وہ لڑتے لڑتے گر گئی تھی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما شہید ہوئے تو عبد الملک نے عروہ سے کہا تم زبیر کی تلوار پہچان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عبد الملک نے پوچھا کیوں کر؟ بولے کہ بدر کے معرکے میں اس میں دندانے پڑ گئے تھے۔ عبد الملک نے تصدیق کی اور یہ مصرع پڑھا، بہن فلول من قراء الکتائب۔ عبد الملک نے تلوار عروہ کو دے دی، انہوں نے اس کی قیمت لگائی تو 3000 ٹھہری۔ اس کے قبضے میں چاندی کا کام تھا۔ اب عام حملہ شروع ہوا۔ مشرکین اپنے بل بوتے پر لڑ رہے تھے، لیکن ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجدہ صرف اللہ کی قوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔ ابو جہل کی شرارت اور دشمنی اسلام کا عام چرچا تھا۔ اس بنا پر انصار میں سے معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہما دو بھائیوں نے عہد کیا کہ یہ شقی جہاں نظر آئے گا اس کو مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں صف میں تھا کہ دفعتاً مجھ کو دائیں بائیں دو نوجوان نظر آئے۔ ایک نے مجھ سے کان میں پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا برادر زادے ابو جہل کو پوچھ کر کیا کرو گے؟ بولا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا اسے قتل کر دوں گا یا خود لڑ کر مارا جاؤں گا۔ میں جواب نہیں دینے پایا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے کانوں میں یہی باتیں کیں۔ میں نے دونوں کو اشارہ سے بتایا کہ ابو جہل وہ ہے۔ بتانا تھا کہ دونوں باز کی طرح جھپٹے اور ابو جہل خاک پر تھا۔ یہ دونوں جوان معوذ اور معاذ افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے عقب سے آ کر معاذ کی بائیں شانے پر تلوار ماری، جس سے بازو ٹوٹ گیا، لیکن تسمہ باقی لگا رہا۔ معاذ نے اکرمہ کا تعاقب کیا، وہ بچ کر نکل گیا۔ معاذ اسی حالت میں لڑ رہے تھے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہوتی تھی۔ ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ تسمہ بھی الگ ہو گیا اور وہ اب آزاد تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ کفار کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو خوشی سے نہیں بلکہ قریش کے جبر سے آئے ہیں۔ ان لوگوں کے نام بھی آپ نے بتا دیے تھے۔ ان میں ابو البختری بھی تھا۔ مجز انصاری کی نظر ابو البختری پر پڑی۔ مجزر نے کہا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے قتل سے منع فرمایا ہے اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک رفیق تھا۔ ابو البختری نے کہا اس کو بھی؟ مجزر نے کہا نہیں۔ ابو البختری نے کہا تو میں خاتونان عرب کا یہ طعنہ نہیں سن سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے رفیق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو البختری یہ رجز پڑھتا ہوا مجزر پر حملہ آور ہوا اور مارا گیا۔ شریف زادہ اپنی رفیق کو چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ مر جائے یا وہ اپنا راستہ نہ دیکھ لے۔ عتبہ اور ابو جہل کے مارے جانے پر قریش کا پایہ ثبات اکھڑ گیا اور فوج میں بے دلی چھا گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید دشمن امیہ بن خلف بھی جنگ بدر میں شریک تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس سے کسی زمانے میں معاہدہ کیا تھا کہ وہ مدینہ میں آئے گا تو یہ اس کی جان کے ضامن ہوں گے۔ بدر میں اس دشمن خدا سے انتقام لینے کا خوب موقع تھا، لیکن عہد کی پابندی اسلام کا شعار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چاہا کہ وہ بچ کر نکل جائے، اس کو لے کر ایک پہاڑ پر چلے گئے۔ اتفاق یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، انصار کو خبر کر دی، دفعتاً لوگ ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اس پر بھی قناعت نہ کی اور امیہ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ
تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ یہ لیٹ گیا تو وہ اس پر چھا گئے کہ لوگ اس کو مارنے نہ پائیں، لیکن لوگوں نے اس کی ٹانگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی بھی ایک ٹانگ زخمی ہوئی اور زخم کا نشان مدتوں تک قائم رہا۔ ابو جہل اور عتبہ وغیرہ کے قتل کے بعد قریش نے سپر ڈال دی اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت علی کے بھائی نوفل، اسود بن عامر، عبداللہ بن زمعہ اور بہت سے بڑے بڑے معزز لوگ گرفتار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص جا کر خبر لائے ابو جہل کا کیا انجام ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کر لاشوں کو دیکھا تو زخمی پڑا ہوا دم توڑ رہا تھا۔ بولے تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر دیا تو یہ فخر کی کیا بات ہے؟ ابو جہل نے ایک دفعہ ان کو تھپڑ مارا تھا، انہوں نے اس کے انتقام میں اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ ابو جہل نے کہا او بکری چرانے والے، دیکھ تو کہاں پاؤں رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹ لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ مغربی مورخین کو، جن کے نزدیک عالم اسباب میں جو کچھ ہے صرف اسباب ظاہری کے نتائج ہیں، حیرت ہے کہ 300 پیدل آدمیوں نے 1000 جن کا 100 سواروں کا رسالہ تھا کیوں کر فتح پائی؟ لیکن تائید آسمانی نے بارہا ایسے حیرت انگیز مناظر دکھائے ہیں، تاہم اس واقعے میں ظاہر بینوں کے اطمینان کے سامان بھی موجود ہیں۔ اول تو قریش میں باہم اتفاق نہ تھا، عتبہ سردار لشکر لڑنے پر راضی نہ تھا، قبیلہ زہرہ کے لوگ بدر تک آ کر واپس چلے گئے۔ پانی برسنے سے موقع جنگ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ قریش جہاں صف آرا تھے وہاں کیچڑ اور دلدل کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل تھا۔ قریش مرعوب ہو کر اسلامی فوج کا تخمینہ غلط کر رہے تھے، یعنی اپنی تعداد سے 2 گنا، چنانچہ قرآن مجید میں ہے یَرَوْنَهُمْ مِثْلَیْہِمْ رَأْیَ الْعَیْنِ، وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے آپ سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ کفار کی فوج میں کوئی ترتیب اور صف بندی نہ تھی، بخلاف اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک میں تیر لے کر نہایت ترتیب سے صفیں درست کی تھیں۔ مسلمان رات کو اطمینان سے سوئے، صبح اٹھے تو تازہ دم تھے، بخلاف اس کے کفار بے اطمینانی کی وجہ سے رات کو سو نہ سکے۔ تاہم یہ اسباب ہیں، ان کا اجتماع اور تہیہ بھی تائید الہی ہے۔ پھر قریش اور مسلمانوں کی فوج کا باہم مقابلہ کرو تو نظر آئے گا کہ عام فوجی نظر کیا مسلمانوں کی فتح کی مقتضی تھی۔ قریش کی فوج میں بڑے بڑے دولت مند تھے جو تنہا تمام فوج کی رسد کا سامان کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ قریش کی تعداد 1000 تھی، مسلمان صرف 300 تھے۔ قریش میں 100 سوار تھے، مسلمانوں کی فوج میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں میں بہت کم سپاہی تمام ہتھیار سے لیس تھے اور ادھر قریش کا ہر سپاہی لوہے میں غرق تھا۔ بائیں ہمہ خاتمہ جنگ پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے صرف 14 شخصوں نے شہادت پائی، جن میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے، لیکن دوسری طرف قریش کی اصلی طاقت ٹوٹ گئی۔ رؤسائے قریش جو شجاعت میں نامور اور قبائل کے سپہ سالار تھے، ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ان میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمع بن الاسود، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبع بن المحجاج قریش کے سرتاج تھے۔ قریباً 70 آدمی قتل اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اسیران جنگ میں سے عقبہ اور نضر بن حارث قتل کر دیے گئے، باقی گرفتار ہو کر مدینہ میں آئے۔ ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بھائی ابو العاص رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ لڑائیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جہاں کوئی لاش نظر آتی تھی آپ اس کو زمین میں دفن کرا دیتے، لیکن اس موقع پر کشتوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ایک ایک کا الگ الگ دفن کرانا مشکل تھا۔ ایک وسیع کنواں تھا، تمام لاشیں آپ نے اس میں ڈلوا دیں، لیکن امیہ کی لاش پھور کر اس قابل نہیں رہی تھی کہ جگہ سے ہٹائی جائے، اس لیے وہیں خاک میں دبا دی گئی۔ اسیران جنگ جب مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تشریف رکھتی تھیں۔ ان قیدیوں میں ان کے عزیز سہیل بن عمرو بھی تھے۔ ان پر نگاہ پڑی تو بے ساختہ بول اٹھیں کہ تم نے عورتوں کی طرح خود بیڑیاں پہن لیں، یہ نہ ہو سکا کہ لڑ کر مر جاتے۔ اسیران جنگ 2-2 4-4 صحابہ کو تقسیم کر دیے گئے اور ارشاد ہوا کہ آرام کے ساتھ رکھے جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجور کھا کر رہ جاتے تھے۔ ان قیدیوں میں ابو عزیز بھی تھے جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھ کو جن انصاریوں نے اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا، جب صبح یا شام کو کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں اٹھا لیتے۔ مجھ کو شرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھ کو واپس دیتے، اور یہ اس بنا پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمرو تھا جو نہایت فصیح اللسان تھا اور عام مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے 2 نچلے دانت اکھڑوا دیجئے کہ پھر اچھا نہ بول سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اگر اس کا عضو بگاڑوں گا یعنی مسئلہ تو گو نبی ہوں، لیکن اللہ اس کی جزا میں میرے اعضاء بھی بگاڑ دے گا۔ اسیران جنگ کے پاس کپڑے نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کپڑے دلوائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بدن پر کرتا نہ تھا، لیکن حضرت عباس کا قد اس قدر اونچا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہم قد تھا، اپنا کرتا منگوا کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ کے کفن کے لیے جو اپنا کرتا عنایت فرمایا تھا وہ اسی احسان کا معاوضہ تھا۔ عام روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آ کر صحابہ سے مشورہ کیا کہ اسیران جنگ کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ سب اپنے ہی عزیز و اقارب ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیے جائیں، لیکن حضرت عمر کے نزدیک اسلام کا مسئلہ میں دشمن دوست، عزیز و اقارب، قریب و بعید کی تمیز نہ تھی، اس لیے انہوں نے یہ رائے دی کہ سب قتل کر دیے جائیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کو آپ قتل کرے۔ مگر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کی رائے پسند کی اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ کا عتاب آیا اور یہ آیت اتری، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 9۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا اس پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ عتاب ربانی سن کر رو پڑے۔ یہ روایت تمام تاریخوں میں مذکور اور احادیث میں بھی موجود ہے، لیکن سبب عتاب کے بیان میں اختلاف ہے۔ ترمذی میں جو روایت ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ اس وقت تک مال غنیمت کے متعلق احکام نہیں آئے تھے۔ عرب کے عام دستور کے موافق صحابہ رضی اللہ عنہم غنیمت میں مصروف ہو گئے، اس پر عتاب آیا۔ چونکہ اس کے متعلق پہلے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، اس لیے یہ جرم معاف کر دیا گیا اور حکم آیا کہ مال غنیمت جو ہاتھ آ چکا حلال ہے۔ قرآن مجید میں عتاب کے بعد یہ الفاظ ہیں، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو تم نے لوٹا ہے اب کھاؤ کہ حلال طیب ہے۔ اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ مال جو ہاتھ آیا تھا وہ حلال کر دیا گیا اور وہ مال غنیمت تھا۔ غرض صحیح مسلم اور ترمذی دونوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عتاب فدیہ لینے یا مال غنیمت لوٹنے پر تھا۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ جب عتاب کی آیت نازل ہوئی تو آپ رونے لگے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یعنی تمہارے ساتھیوں نے جو فدیہ لیا اس پر جو اللہ کی طرف سے پیش کیا گیا اس پر رو رہا ہوں۔ عموماً لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا کہ عتاب اس پر آیا کہ اسیران جنگ کو قتل کیوں نہیں کر ڈالا، چنانچہ لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ۔ کسی نبی کو یہ مناسب نہیں کہ بغیر اچھی طرح خون ریزی کرنے کے لوگوں کو قیدی بنائے، لیکن اس آیت کا صرف یہ ماحصل ہے کہ میدان جنگ میں جب تک کافی خون ریزی نہ ہو چکے قیدی بنانا مناسب نہیں۔ اس سے یہ کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر خون ریزی سے پہلے لوگ گرفتار کر لیے گئے تو لڑائی کے بعد بھی وہ قتل کیے جا سکتے ہیں۔
بہرحال اسیران جنگ سے 4,000 درہم فدیہ لے لیا گیا، لیکن جو لوگ ناداری کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے وہ چھوڑ دیے گئے۔ ان میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو حکم ہوا کہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو چھوڑ دیے جائیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت نے اس طرح پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ انصار نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہمارے بھانجے ہیں، ہم ان کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کی بنا پر گوارا نہیں فرمایا اور ان کو بھی فدیہ ادا کرنا پڑا۔ فدیہ کی عام مقدار 4,000 درہم تھی، لیکن عمرہ سے زیادہ لیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دولت مند تھے، اس لیے ان سے بھی زیادہ رقم وصول کی گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اسلام نے جو مساوات قائم کی اس میں قریب و بعید، عزیز و بیگانہ، خاص و عام تمام تفرقے مٹ چکے تھے۔ لیکن ایک طرف تو ادائے فرض کی یہ مساوات تھی، دوسری طرف محبت کا یہ تقاضا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کرہ سن کر رات کو آپ آرام نہ فرما سکتے تھے۔ لوگوں نے ان کی گرہ کھولی تو آپ نے آرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی اسیران جنگ میں آئے تھے۔ ان کے پاس فدیے کی رقم نہ تھی۔ آپ کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کو، جو ان کی زوجہ تھیں اور مکہ میں تھیں، کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت خدیجہ نے جہیز میں ان کو ایک قیمتی ہار دیا تھا۔ حضرت زینب نے زر فدیہ کے ساتھ وہ ہار بھی گلے سے اتار کر بھیج دیا رضی اللہ عنہن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو 25 برس کا محبت انگیز واقعہ یاد آ گیا۔ آپ بے اختیار رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو۔ سب نے تسلیم کی گردنیں جھکا لیں اور وہ ہار واپس کر دیا گیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مکہ آئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے۔ چند سال کے بعد بڑے سر و سامان سے شام کی تجارت لے کر نکلے۔ واپسی میں مسلمان دستوں نے ان کو تمام مال و اسباب گرفتار کر لیا۔ اسباب ایک ایک سپاہی پر تقسیم ہو گیا۔ یہ چھپ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو ابو العاص کا اسباب واپس کر دو۔ پھر تسلیم کی گردنیں جھک گئیں اور سپاہیوں نے ایک ایک دھاگا تک لا کر واپس کر دیا۔ اب یہ وار ایسا نہ تھا جو خالی جاتا۔ ابو العاص مکہ آئے اور تمام شرکاء کو حساب سمجھا کر دولت سلام سے فائز ہوئے اور کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر اور حساب سمجھا کر جاتا ہوں تاکہ یہ نہ کہو کہ ابو العاص رضی اللہ عنہ ہمارا روپیہ کھا کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا۔ بدر کی خبر مکہ میں پہنچی تو گھر گھر ماتم تھا، لیکن غیرت کی وجہ سے قریش نے منادی کرا دی تھی کہ کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود کے 3 لڑکے مارے گئے۔ اس کا دل امنڈ آتا، لیکن قومی عزت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ ایک دن کسی طرف سے رونے کی آواز آئی، سمجھا کہ قریش نے رونے کی اجازت دے دی ہے۔ نوکر سے کہا، دیکھو کون روتا ہے، کیا رونے کی اجازت ہو گئی؟ میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے، جی کھول کر رو لوں تو تسکین ہو جائے۔ آدمی نے کہا، ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے اس لیے رو رہی ہے۔ اسود کی زبان سے بے اختیار یہ شعر نکلے، اونٹ کے گم ہونے پر روتی ہے اور اس کو نیند نہیں آتی۔ مت رو، بدر پر آنسو بہا جہاں قسمت نے کمی کی۔ تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا۔ عمیر بن وہب قریش میں اسلام کا سخت دشمن تھا۔ وہ اور صفوان بن امیہ حجر میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا، اللہ کی قسم اب جینے کا مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا، سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جاتا اور محمد کو قتل کراتا، میرا بیٹا بھی وہاں قید ہے۔ صفوان نے کہا، تم قرض کی اور بچوں کی فکر نہ کرو، ان کا میں ذمہ دار ہوں۔ عمیر نے گھر آ کر تلوار زہر میں بھجائی اور مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے تیور دیکھ لیے، گلا دبائے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ نے فرمایا، عمر چھوڑ دو، عمیر قریب آ جاؤ۔ پوچھا، کس ارادے سے آئے؟ جواب دیا کہ بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا، پھر تلوار کیوں حامل ہے؟
عمیر نے کہا آخر تلواریں بدر میں کس کام آئیں؟ فرمایا کیوں نہیں تم نے اور صفوان نے حجر میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا، بے اختیار ہو کر بولا محمد بے شک تم پیغمبر ہو، واللہ میرے اور صفوان کے سوا اس معاملے کی کسی کو خبر نہ تھی۔ قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے منتظر تھے، انہوں نے عمیر کے مسلمان ہونے کی خبر سنی۔ حضرت عمیر مسلمان ہو کر بہادرانہ مکہ میں آئے، جہاں کا ہر ذرہ اس وقت مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا۔ ان کو اسلام کے دوستوں سے جس شدت کے ساتھ عداوت تھی، اسی شدت سے وہ اب دشمنان اسلام کے دشمن تھے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلایا اور ایک مجمع کثیر کو اس روشنی سے منور کر دیا۔